صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج جو ہے ماشاءاللہ سورہ اعراف اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کی کچھ تلاوت ہوئی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تراویح قبول فرمائے۔ عربی کے قواعد کے لحاظ سے اعراف عرف کی جمع ہے، عرفہ کی جمع ہے جو زمین کی سطح سے بلند ہو، اس کو عرب عرف کہا کرتے تھے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند فیصل ہوگی، اس کو قرآن میں اعراف کہا گیا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ سے نجات پا جائیں گے اور برائیوں کے لحاظ سے جنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ انہیں اس جگہ پر رکھا جائے گا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے فیصلہ فرمائیں گے اور بظاہر یہ فیصلہ جنت ہی کا ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ان کو اصحاب اعراف کہتے ہیں۔ اس میں 206 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ البتہ 8 آیتیں 163 170 مدنی ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ میں سورہ انعام کی طرح توحید، نبوت، قرآن کی صداقت، آخرت وغیرہ پر گفتگو فرمائی گئی ہے اور دلیل کے طور پر اللہ کی قدرت کے مظاہرہ کو پیش کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں انبیاء اور ان کے اقوام کے واقعات خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوموں کا ان کے ساتھ رویہ، فرعون کی سرکشی، بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کے مضامین اس سورہ میں وضاحت کے ساتھ آئے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کے 7ویں سورت ہے۔ یہ سورت پوری کی پوری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہے، اگرچہ اس کی کچھ آیات کو بعض اہل علم نے مکی قرار دیا ہے، مگر جمہور کے نزدیک اس پوری سورت کا مدنی ہونا زیادہ درست ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ انفال نازل کی گئی ہے، لیکن اگر مضامین پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی بعض آیات مدنی زندگی کے ابتدائی دور سے متعلق ہیں اور بعض آخری زمانے سے، اس لیے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ سورہ بقرہ کے نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا کہ اس درمیان میں سورہ انفال کا نزول ہوا۔ نفل جہاد میں حاصل ہونے والے غنیمت مال کو کہتے ہیں، اس کی جمع انفال ہے۔ پیغمبر اسلام سے بعد حضرات نے مال غنیمت کا مصرف دریافت کیا تھا۔ سورہ کی ابتدا اسی سوال کے جواب اور اسی مسئلہ کی وضاحت سے ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام انفال ہے۔ سورہ انفال کا مرکزی مضمون جہاد ہے۔ اس سورت میں غزوہ بدر کے واقعہ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے، یعنی خبردار کیا گیا ہے کہ فتح و کامیابی تمہاری قوت، بازو اور مادی وسائل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی مدد اور غیبی نصرت ہے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مسلمانوں کی فتح و شکست کے سلسلے میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ اس سورہ میں اسلام کے قانون جنگ کو بیان کیا گیا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے احکام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مسلمانوں کو ترتیب دی گئی ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہر طرح کی فوجی تیاری کا اہتمام کریں اور اس میں غفلت سے کام نہ لیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ للسلم فجنح لها نیز کسی قوم سے جو عہد و پیمان ہو اس کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ اس صورت میں غیر مسلموں کی اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں بنیادی نفسیات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک جسم بن کر رہنا چاہیے اور غیر مسلموں سے خیر خواہی کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ غرض یہ کہ ایک اہم ترین صورت ہے جو جنگ، امن، صلح، معاہدات اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان تعلقات سے متعلق اسلام کے بنیادی تصورات کو واضح کرتی ہے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔